دوستو، یہ جو کہانی آج میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ کہانی آپ کی زندگی بدلنے کی ہمت رکھتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کہانی کو تھوڑا دھیان سے سننا پڑے گا۔ ایک نیک عورت جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کے احکامات کی پیروی میں گزارا، اچانک ایک دن ایک حادثہ پیش آیا اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی عورت جس نے ہمیشہ نیکی اور پرہیزگاری کا راستہ اپنایا، اسے اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ اس کا جواب ہمیں قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا عذاب صرف کسی کی ظاہری نیکیوں یا برائیوں کی بنیاد پر نہیں آتا۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کس نیت اور اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر ایک نیک اور پارسا شخص کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کو دنیا میں مختلف آزمائشوں اور امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ آزمائش ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم ضرور تمہیں خوف اور بھوک سے آزمائیں گے، اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت ہمیں اس حقیقت سے یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کا میدان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نیک یا بد۔ اللہ نیک لوگوں کو بھی آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی مضبوطی ظاہر ہو سکے اور وہ مزید بلندیوں پر فائز ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات کسی نیک عمل کرنے والے شخص سے انجانے میں یا لا علمی میں کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جو اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نیک عورت ہو سکتی ہے کہ وہ نیک اعمال کر رہی ہو، مگر اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی کمزوری ہو، جیسے غرور، خود پسندی یا کسی پر ظلم، جسے وہ خود محسوس نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے افراد کو ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے عذاب یا آزمائش بھیجتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آزمائشیں انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، کسی مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ ایک کانٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نیک عورت پر اللہ کا عذاب آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہو یا پھر اس کی کچھ غلطیوں یا گناہوں کا کفارہ ہو۔ ہمیں ہر صورت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک عورت کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہو۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کے اجر کو بڑھا سکے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی حالات اور واقعات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آخرت کی حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے اور حقیقی انصاف آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت پر ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ ایک سبق اور عبرت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ایک نیک عورت پر اللہ کا عذاب آئے تو ہمیں اسے آزمائش اور روحانی ترقی کا ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی بغیر حکمت کے نہیں آتا۔ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے، اپنی کمزوریوں کو پہچاننے اور اللہ سے قریب ہونے کی مسلسل کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہتر چاہتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔